علی نبینا صلی علی محمد۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے القول البدیع میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے اہم ذریعہ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام پر درود شریف کی کثرت۔ میں نے اسی سے متعلق 2 احادیث پیش کی۔ آپ اندازہ لگائیں، میں 2013 میں درس حدیث دیا کرتا تھا اسلامک سینٹر میں، جہاں سے میں نے پورا عالم کا کورس کیا، تو وہاں میں درود شریف کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ تو 2 سے 3 نمازی ایسے ہیں آج تک کہ ان کے ہاں ماہ ربیع الاول میں 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اصل میں ہم نے لوگوں کو شعور دیا نہیں ہے۔ اچھا، ہم دینا بھی چاہیں، ہمارا اخلاص ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ معاملات ایسے آ جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے حساب سے چلا جائے۔ یہ غلط چیز ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے القول البدیع میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ نے حضرت علی شیر خدا سے بہت سی احادیث بیان بھی فرمائی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کی سند میں امام حسن بصری کا نام بھی آتا ہے۔ حسن بصری علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی، ان کی بیٹی تھی 14 سے 16 سال کی، اس کا انتقال ہوا۔ اس خاتون نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میں وظیفہ کثرت سے کروں اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں۔ اس خاتون کا وقت اپنی بیٹی کے ساتھ گزرتا تھا، ایک دل لگی تھی، ایک خونی تعلق تھا، وہ تنہائی میں چلے گی خاتون، تو اس نے آپ سے عرض کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا یہ رب کے معاملات ہیں، تم اس پہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ اس خاتون نے بہت انسسٹ کیا، اصرار کیا، تو حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے اس خاتون کو ایک وظیفہ بتایا اور کہا کہ تم اس کو کرو۔ اس خاتون نے اس عورت نے وظیفہ کیا۔ جب وہ رات کو سوئی تو خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اور بیٹی کی کیفیت کیا دیکھی کہ اس کی بیٹی جہنم میں کھڑی ہے، اور اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ہیں، اور اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں۔ وہ عورت نیند سے بیدار ہوئی، ویری نیکسٹ ڈے، اگلی صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہا کہ حسن یہ ہم نے کیا دیکھ لیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا، یہ رب کے معاملات ہیں، صبر کرو۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ، ہم استغفار کرتے ہیں، تم بھی استغفار کرو، اللہ اپنے رحمت کا معاملہ فرمائے۔ وہ خاتون چلی جاتی ہے۔ ایک دن گزرتا ہے، حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں رات میں سویا اور میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک لڑکی جنت میں گم رہی ہے۔ اب فرماتی ہیں میں تعجب کے عالم میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جو کیفیت اس کی ماں نے بتائی وہ کچھ اور ہے، اور جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل مختلف ہے۔ اس کی ماں نے جو کیفیت دیکھی وہ عذاب کی کیفیت تھی، وہ مشکل کی کیفیت تھی، وہ مصیبت میں مبتلا تھی، لیکن حسن بصری جو تم دیکھ رہے ہو یہ تو بڑی رحمت کی کیفیت ہے، امن و امان کی کیفیت ہے، اس کے چہرے پہ سکون ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں اسی شش و پنج میں تھا کہ وہ بچی آگے آئی، اس نے کہا حسن بصری جو میری ماں نے دیکھا وہ بھی حق ہے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی حق ہے۔ جو میری ماں نے دیکھا وہ بھی سچ اور حقیقت ہے، حسن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی حق اور حقیقت ہے۔ کہا کہ میں ایک گناہ گار تھی، جس وقت میری ماں نے دیکھا اس وقت مجھ پر عذاب کی کیفیت تھی، مجھے میرے گناہوں کی سزا دی جا رہی تھی، اور جس قبرستان میں میں دفن ہوں وہاں پر 70,000 مسلمان مدفون ہیں۔ میری ماں نے وہ عذاب کی کیفیت دیکھی، لیکن ایک دن پہلے ایک نوجوان قبرستان کے پاس سے گزرا، اس نے گزرتے گزرتے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے تمام قبرستان والوں کو اصحال ثواب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک نوجوان کے درود شریف کی برکت سے 70,000 مسلمانوں سے عذاب کو اٹھا لیا۔
یہ ہے درود شریف کی برکت، یہ اس کے روحانی برکات ہیں۔ ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں، آپ نے پڑھنی ہو تو اب امام صحابی کی کتاب کا مطالعہ کریں آپ۔ ہم لوگ درود شریف سے بہت دور ہیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، یعنی عید میلاد النبی محاسبے کا دن ہے کہ خرم غزالی تم کہاں سٹینڈ کرتے ہو، تمہیں عقل دی تھی، شعور دیا تھا، تم نے ہمارے نبی کے پیغام کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہر سال ماہ ربیع الاول مجھے یہ اذان دیتا ہے، اگر مجھ میں تبدیلی نہیں آئی تو میں ایک رسمی انسان ہوں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، مجھے تو افسوس کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا اتنا ماہ مقدس آتا ہے، آپ کی ولادت کی خوشی آتی ہے، اور میں اور آپ اس اتنے بڑے مقصد سے محروم رہ جائیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ مقصد تو سمجھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مقصد سمجھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مقصد سمجھا عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ ان لوگوں نے مقصد سمجھا نبی اسلام کی ولادت کا۔ عرب کے ذہین ترین لوگ، عرب کے امیر ترین لوگ، نہ علم کی کمی اس دور میں، نہ سیاست کی کمی اس دور کے اندر، نہ قبائلی کمی، لیکن یہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے مقصد کو جان چکے تھے۔ ہم نے نہیں جانا، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اصل میں ہم نبی علیہ السلام کی جو مقدس شخصیت ہے، آپ کی جو مقدس ذات ہے، اس کے اتنے پہلو ہیں، اتنے پہلو ہیں، ہماری زبانیں ختم ہو جائیں، خشک ہو جائیں، آپ کے پہلو مکمل نہیں ہو سکتے۔ ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے فضائل، اس کو بیان کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سننے، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کا یہ انداز ہے کہ فضائل کو بیان کیا جائے۔ ہمارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، یہ قرآن کا انداز ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ فضائل کو بیان کر کے انسان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس عمل کی طرف، اور یہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا انداز ہے کہ آپ فضائل کو بیان فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فضائل کو بیان فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، کتب احادیث میں انبار لگا ہوا ہے احادیث کا۔ فضائل بالکل بیان ہونے چاہیے، فضائل کو پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اس سے ایمان میں تازگی رہتی ہے، ایمان میں بشاشت رہتی ہے، ایمان زندہ رہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بہت بڑا پہلو ہے، وہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ میری اور آپ کی بعثت کا بھی ایک مقصد ہے نا، مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ تاکہ یہ انسان عبادت کرے میری۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بعثت کا مقصد آپ سوچتے ہیں کس قدر افاقی ہوگا۔ بہت افاقی مقصد ہے نبی علیہ السلام کی بعثت کا۔ اگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں ہے تو آج یہ یہاں سٹی آف نالج سے یہ میسج لے کر جائیں۔ میں کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ اس پہ غور و فکر کریں کہ جو مقصد ہم نے بتایا ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ بھی بچپن سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، گھر میں دیکھا، اپنے والدین کو دیکھا، ماہ ربیع الاول آتا ہے، گھر میں گھر والے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ بنا دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہم نے بچپن سے دیکھا اپنے گھروں میں یہ تو بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے والدین کا یہ طور طریقہ رہا ہے، وہ چیزیں ہم میں خاندانی ہیں الحمدللہ۔ یہ فضل ہم تو سمجھتے ہیں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور حقیقی فضل ہے کہ اپنے والدین کو کرتے دیکھا۔ آج ہم شادی شدہ ہیں، ہماری وائف ہے، اس نے بھی اپنے گھر میں یہی دیکھا، وہ بھی یہی کرتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بڑی میرے لیے خوشی کی بات ہے سر، بہت زیادہ۔ جو میری اوقات ہے میں اس حیثیت میں جو کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ میں نے وائف سے بولا بھائی یہ سامان ہے بنا دو، یہ 2 قسم کی چیزیں بنا دو اور اس کو تقسیم کر دو۔ تقسیم کر دیا ہم نے، جو ہماری اوقات تھی ہم نے کر دیا سر۔ یہ تو ہمارے خون میں شامل ہے، یہ رہے گا انشاءاللہ جب تک ہم ہیں، ہمارے گھر خاندان میں رہے گا۔ یہ سب کرنے کے بعد اب آپ سے میں اگلی بات کیا کہہ رہا ہوں، یہ ہماری عقیدت ہے جو ہمارے ایمان کا ذریعہ ہے، لیکن مقصد بہت بڑا ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ آپ اس زمانے کو سمجھیں جس دور میں نبی علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے۔ میں وہاں سے آپ کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں۔ کسی بھی انقلابی شخص کے بارے میں پڑھنا ہو نا، سمجھنا ہو کہ انقلابی تھا بھی کہ نہیں، خام خام مفت میں انقلابی بنا دیے، آپ اس کے دور کو سمجھیں، وہ کس زمانے میں کس دور میں اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔
جب آپ اس دور کو سمجھیں گے، اس زمانے کو سمجھیں گے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا وہ شخص کتنا بڑا انقلابی ہے، یا اس کو خام خواہ مفت گوگل نے انقلابی بنا دی ہے۔ وہ انقلابی ہے بھی کہ نہیں؟ اور انقلاب کسے کہتے ہیں، انقلاب کے کتنے پہلو ہیں، جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا تو ہم کبھی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے شخص انقلابی ہے۔ اس کی سوچ انقلابی ہے، اس کی فکر انقلابی ہے۔ اور یاد رکھیں، روح زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات سے بڑھ کر کسی کی تعلیمات میں انقلاب نہیں ہے۔ مخلوقات کے اندر، تمام مخلوقات میں، جب سے انسان دنیا میں حاضر ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، اگر آپ کو معاشرے میں انقلاب چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی سے کرائمز ختم ہو جائیں، قتل و غارت ختم ہو جائے، امن و امان قائم ہو جائے، جھوٹ کا نظام ختم ہو جائے، عدل کا نظام آ جائے، بچے ادب احترام سیکھ لیں، بچے کامیاب ہو جائیں، میں اور آپ جتنا اللہ نے نوازا اس پہ راضی ہو جائیں، اس پہ توکل کر لیں، یہ سارے انقلاب ہمارے زندگی میں اس وقت آئیں گے جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہم سے بڑا غافل کوئی مسلمان نہیں ہے، ہم غافل ہیں۔ پھر آپ اندازہ لگائیں گے ڈاکٹر علامہ اقبال نے کتنی بڑی بات بولی تھی۔ اقبال ذہین ترین شخص سرزمین ہند کے اوپر، ذہین ترین لوگوں میں جس شخص کا شمار ہوتا ہے، ایک نام ڈاکٹر علامہ اقبال کا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے والد یہ کہتے ہیں، ان کی روٹین یہ تھی کہ نماز فجر کے بعد ڈاکٹر علامہ اقبال قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد صاحب آتے تھے فجر کی نماز کے بعد، اور آ کر وہ دروازہ کھولتے اور مجھے دیکھتے کہ اقبال قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھتے، بیٹا کچھ جو تم پڑھتے ہو قرآن سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں سر ایسے ہلا دیتا تھا، تو ابو جان واپس چلے جاتے تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب کا معمول تھا، وہ فجر کی نماز کے بعد آتے اور آ کر مجھ سے پوچھتے، اقبال یہ جو تم قرآن پڑھتے ہو سمجھ میں آتا ہے؟ تو میں اس پہ خاموش ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سالوں گزر گئے، والد صاحب آ کر مجھ سے پوچھتے، اقبال قرآن سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو میں بس والد کے چہرے کو دیکھتا، وہ مجھے دیکھتے اور وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد صاحب نے دروازہ کھولا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ اپنے مخصوص انداز سے آئے، مجھ سے پوچھا، اقبال قرآن سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے آگے سے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابا جان نے کہا کہ تمہیں آج قرآن سمجھ میں آئے۔ اقبال نے کیا کہا، اس پہ غور کریں۔ اقبال کہتا ہے کہ تم نبی علیہ السلام سے وفا کر لو، اپنی زندگی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزار لو، اپنی خواہشات کا خون کرو۔ آپ کی خواہش وہ ہونی چاہیے جو خواہش رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی چاہت وہ ہو جو چاہت نبی علیہ السلام کی چاہت ہے۔ آپ وہ لباس پسند کریں جو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ آپ اس طور طریقے سے اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں، معاملات طے کریں جس انداز سے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے تم یہ کر لو، اس کو وفا کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تیرے ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں ہم تیرے ہو جائیں گے۔ اقبال کہتے ہیں چھوٹی بات ہے، میں کیا تیرا ہو جاؤں گا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ جو قلم اور لوح جو تقدیر لکھ دی ہے، تقدیر جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی تقدیر لکھی جاتی رہے گی۔ کچھ تقدیر لکھ دی گئی ہیں، تقدیریں جو معلق ہیں وہ خود آپ بنائیں گے۔ اقبال کہتا ہے تم نبی علیہ السلام سے وفا کر لو، پھر تقدیر بھی تم خود لکھو گے، وہ بھی آپ کی ہو جائے گی۔ تو مقصد تو بہت بڑا ہے، یعنی کہ کیا میں اور آپ اس مقصد تک پہنچے ہیں کہ میں نے اور آپ نے کبھی اپنے روحانی مکاشفات میں تقدیر کو دیکھا بھی ہو؟ علی نبینا